محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آئیے آج کی اس ویڈیو میں نہایت ہی اہم معلومات جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ پیدائشی اعتبار سے بچہ کیوں پاگل پیدا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے اور سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو کو بغور سنیں اور سماعت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بچہ پیدائشی اعتبار سے کیوں پاگل ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ بچے جو پاگل پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے دیکھے ہوں گے نا، دماغ بالکل نہیں ہوتا، جن کے بالکل لجگن ہوتے ہیں، بالکل اپائج، یہ ان بچوں پہ ریسرچ ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا۔ آخر یہ بچے ایسے کیوں ہو جاتے ہیں، نارمل کیوں نہیں رہتے، پاگل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے 80% بچوں پہ ریسرچ ہوا تو انہوں نے بتایا یہ وہ بچے تھے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا۔ وہ جاہل یہ سمجھ رہا تھا میں بیوی کو مار رہا ہوں، مگر وہ اپنے بچے پہ ظلم کر بیٹھا، اور وہ جب پیدا ہوا تو پاگل۔ اب اسے چاہے لکھنؤ دکھا، دلی دکھا، بمبئی دکھا، اپنے کیے کا تو کوئی علاج نہیں۔ تو نے حالت حمل میں اپنی بیوی کو مارا، پیٹ کے بچے پہ اثر ہو گیا۔ یعنی ماں اگر ٹینشن بھی لیتی ہے تو بچے پہ اثر ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹری کہہ رہی ہے، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے کہ ماں اگر جو ہے وہ ٹینشن لے، اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے ٹینشن مت لینا، اب تم حاملہ ہو، اب تم پریگننٹ ہو، تمہارے بچے کا فیوچر تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، بلکہ تم طاقت کی چیزیں کھانا، خوش رہنا، اپنی ٹینشن مت لینا۔ اگر تم چاہتی ہو بچے کے اندر طاقت ہو تو تم ایسا کرنا، سیب کھانا، سیب کے اندر آئرن ہے، تمہارے بچے کے اندر آئرن بیلٹ ہوگا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور بنے تو تم بادام کھانا، تم زیادہ بادام میں آئرن ہے۔ تم وٹامن سی کے لیے امرود کھانا، تم وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا، تم وٹامن سی کے لیے سنترا کھانا، لیمو کھانا۔ مجھے بتاؤ کہ جب ماں اللہ کا بنائے ہوا نیبو، اللہ کا بنائے ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اور بادام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ناظرین کرام، آپ نے بغور اس ویڈیو کو سماعت کیا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سن کر کے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ دیکھیے ناظرین، شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے حالت حمل میں، یہ اس کی نادانی اور جہالت اور بیوقوفی ہے، اور یہ اپنی بیوی کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی آنے والی نسل کو بگاڑتا ہے اور مار کے پاگل کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ شوہر حالت حمل میں خاص طور پر اپنی بیوی کا خوب خیال رکھے اور مارنے، دھارنے اور ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ ماں اگر طرح طرح کے پھلوں کو استعمال کر رہی ہے تو جو فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پھل کے اندر جو فائدہ رکھا ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ماں حالت حمل میں قرآن پاک حفظ کرتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، تو یہ اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر اس کے بچے پر ہوگا۔ اس لیے عورتوں سے گزارش ہے، وہ عورتیں جو بالخصوص حالت حمل میں ہے، کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر اور بالخصوص ہماری عورتوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔